السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اس سے پہلے شہاب بھائی کے سلسلے میں اور ان کے پیدل حج کے سلسلے میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کی تھی کہ ان کا یہ سفر حقیقت میں عاشقانہ سفر ہے، ان کا یہ سفر اللہ کے لیے سفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کام کے لیے سالوں سے لگے ہوئے ہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی اور وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کے لیے اپنے سفر پر رواں دواں ہیں۔ ان کو دیکھتے ہوئے ملک کے کچھ حصوں سے کچھ دوسرے حضرات بھی اس کام کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی ارادہ کر لیا ہے، بلکہ وہ اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں کہ ہم بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے شہاب بھائی نے پیدل حج کا ارادہ کیا ہے اور سفر کر رہے ہیں بیت اللہ تک پہنچنے کا، ہم بھی اسی طریقے سے بیت اللہ تک پیدل جائیں گے اور 2023 کے حج میں شامل ہوں گے۔ ان کا یہ ارادہ کتنا کامیاب ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے، جبکہ نہ ان کے پاس پاسپورٹ ہے، نہ ان کے پاس ویزا ہے، نہ ان کے پاس دوسرے کاغذات ہیں۔ دوسرے ملک والے ان کو قبول کریں گے یا نہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہاں پر یہ دیکھنا ہے کیا واقعی ان کا یہ سفر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ بیت اللہ کا حج انہی لوگوں کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، مال کے اعتبار سے بھی، طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی۔ اور حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، تو استطاعت میں تمام کی تمام چیزیں داخل ہو گئیں۔ کاغذات کا موجود نہ ہونا، پاسپورٹ کا موجود نہ ہونا، ویزے کا موجود نہ ہونا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم صاحب استطاعت نہیں ہیں اور اس سفر کے لیے نکل گئے ہیں، تو یقیناً یہ شریعت سے کھلم کھلا بغاوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم متوکل ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، یہاں سے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں اور پھر وہاں پر جا کر کے لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرما دی کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اے ایمان والو جب حج کا ارادہ کرو، جب اللہ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرو تو زاد راہ کو اپنے ساتھ لے لیا کرو۔ زاد راہ میں صرف کھانا اور پینا داخل نہیں، مال و متاع داخل نہیں، بلکہ وہ تمام ضروریات جو ایک انسان کے لیے ضروری ہیں ان تمام چیزوں کو ساتھ میں لے کر کے جاؤ، تاکہ وہاں پر جانے کے بعد میں کسی کے محتاج نہ بنو، وہاں پر جانے کے بعد میں کسی کے اوپر بار نہ پڑے، وہاں پر جانے کے بعد میں کسی کے اوپر بوجھ نہ بنو۔ تو کچھ نوجوان ہمارے ملک کے ایسے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے چل دیے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے حج کے ارادے سے کہ ان کے پاس نہ ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے، آگے ان کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے۔ اور جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا اور ہم گھر سے نکل آئے۔ نہیں، اللہ کا یہ حکم نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ آپ نے اللہ کی بات نہیں مانی ہے، اپنے نفس کی بات مانی ہے۔ جو دل کے اندر شیطان گھسا ہوا ہے آپ نے اس کی بات مانی ہے۔ توکل یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں، یہ بہت اعلیٰ اور افضل صفت ہے، یہ زبانی چیز نہیں بلکہ یہ قلبی اور دلی چیز ہے۔ اور جس کا دل اس قدر مطمئن ہو کہ اپنی جیب میں پیسہ ہونے پر اتنا اعتماد نہ ہو جتنا اللہ کے خزانے میں ہونے پر اعتماد ہوتا ہے، اس کے لیے یہ چیز زیبا دیتی ہے۔ بس کہنا یہی ہے کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں شریعت کے مطابق اٹھائیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔